8 تراویح اور 20 تراویح، اصلاً تو 20 ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جمع فرما گئے تھے، اب اس کو کیوں توڑنا ہے؟ لیکن کوئی 8 پڑھتا ہے اسے بھی پڑھنے دو یار، آئے تو صحیح، نماز تو پڑھے، اللہ کو یاد تو کرے۔ ہم کیوں اصرار کریں کہ نہیں پہلے دن سے ہی نا تم بالکل ٹاپ کے حنفی بن کے آؤ، اور حنفی ہو گئے ہو تو پھر دیوبندی بنو، دیوبندی اگر ہو گئے ہو تو پھر محفوظ الرحمان صاحب کے پیچھے چلو، اور اگر جمعیت میں آ گئے ہو تو پھر مولانا شیرانی کے پیچھے نہیں ادھر چلنا ہے، کدھر کدھر تقسیم کرنی ہے؟ شکر کرو یار، جو مسجد میں آئے، جو اللہ کو یاد کرے، 8 رکعتیں پڑھے، 2 رکعتیں پڑھ لے، اللہ کے حضور آ جائے، کیا پتا اس کی نظر کرم کیسے پڑ جائے، کسے قبول فرما لیں، کسے چن لیں، اور اس کے صدقے کتنوں کی نماز قبول ہو جائے۔ ہے تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تبع تابعین میں سے تھے، خیر القرون کا دور تھا۔ یہ باتیں کوئی شرعن دلیل نہیں بن جاتی، مسئلہ اس سے ثابت نہیں ہوتا، لیکن اتنا پتہ چلتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ نے فرمایا وہ ہر سال، ایک سال حج کو جاتے تھے، ایک سال جہاد کو جاتے تھے، ایک سال حدیث شریف پڑھنا پڑا، زندگی بھر یہی کرتے۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے بحث کر رہے ہیں کہ حج قبول ہوا کس کس کا اس سال، عرفات کس کس کی حاضری اللہ کے ہاں لگی۔ تو دوسرے نے کہا تھا 6 لاکھ تھے اور ایک کا بھی حج قبول نہیں ہوا، اس کا ایک کا بھی اس نے کہا ہاں سب کا قبول ہوا، وہ کسی سے کہا فلاں آدمی کی وجہ سے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ کہتے ہیں بڑا حیران ہوا کہ وہ تو بغداد میں ہے، وہ تو حج کے لیے گیا ہی نہیں، اس نے کیا، میں چلا گیا۔ اس کے بعد میں حج کے لیے نکلا تھا، رات کو وضو کے لیے جب اٹھا تو کوڑے کے ایک ڈھیر پہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے اور لباس بالکل اپنے آپ کو لپیٹا ہوا ہے اور مردہ جانور اٹھا رہی ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہی ہو، حرام کھلاؤ گی لوگوں کو؟ میرے ذہن میں یہ آیا کہ یہ سالن پکا کے بیچے گی اور یہ حرام کا کھلائے گی لوگوں کو، تو میں نے اسے ڈانٹا۔ اس نے کہا نہ کرو ایسے، میرے ساتھ نہ کرو، اور میں نے اس سے زیادہ زور دے کے پوچھا اور میں نے کہا میں ابھی پولیس کو بلاتا ہوں۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے خاندان سے ہوں اور میں بھیک مانگ نہیں سکتی، اور شوہر میرا انتقال کر گیا، فاقہ پڑا ہوا ہے، میں اپنے بچوں کے لیے رات کو آتی ہوں، شرم حیا سے کوئی چیز اٹھا کے لے جاتی ہوں، بچوں کو کھلاتی ہوں۔ وہ گیا، پتہ اس سے پوچھا اور سارے پیسے اس کے حوالے کیے اور کہا بی بی گزارا کرو۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اس فرشتے نے کہا کہ اس کی اس نیکی کی وجہ سے اللہ نے کہا جو میرے راستے میں اس سال نکلا ہے اس کا عمل اتنا پسند ہے کہ سب کو حاجی بنا دو، سب کا حج قبول۔ وہ نہیں گیا اور اس کے صدقے میں کہاں قبولیت ہوئی، یہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بتاتے۔ تو اس لیے اللہ کی راہ نہ روکے یار، خام خواہ کسی بھی دین کے حلقے کی نہیں تردید کرنی چاہیے، نہیں مخالفت کرنی چاہیے جب تک کہ فرض نہ ہو جائے۔ فرض ہو تو چلو کوئی بات بھی ہے، عقیدے میں ہم پہ فرض ہے کہ ہم اہل تشیع کے اس عقیدے کی مخالفت کریں کہ ہمارے 12 امام معصوم تھے اور انہیں معراج ہوتی تھی۔ ہم کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جو ایک بار ہوئی ہے کیسے کسی کو 12، یہ ہم پہ فرض ہے۔ لیکن یہ تھوڑا ہی ہے کہ جو دینی جماعتیں کسی نہ کسی درجے میں کام کر رہی ہیں ضروری ہے ان پہ لوگوں کو وہاں سے اکھیڑو، جب اکھڑ گیا اور اب بددین ہو گیا اب خوش ہو، اب اس کو کہیں ٹھکانے لگاؤ نا۔ آپ معاشرے میں سوسائٹی پہ غور کریں، ایک جگہ سے اکھیڑ دیتے ہیں، اس کے بعد وہ گمراہ ہو جاتا، وہ کہتا ہے یار سب مولویوں کا حال یہ دیندار ہوتی ہے، جو چھوڑو یہ دین، یہ نیکی کر لی اسے کسی جماعت سے نکال کے، کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، اب وہ کفر کرے، اب وہ حرکت جو بھی کرے۔ مفتی صدر الدین آزردہ رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے
انہوں نے اپنی محبوبہ سے شکایت کی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ کم نگاہیاں تیری لے گئیں مجھ کو، یہ کم نگاہیاں تیری بزم شراب، جو تم مجھ پہ سے محبت نہیں کرتی ہو نا، تو وہ غم دور کرنے کے لیے دیکھو میں شراب پینے لگا ہوں، یہ تمہارا قصور ہے۔ یہی ہوتا ہے ولیعذ باللہ۔ اس لیے جو آدمی شرافت سے جو دین کا بسم اللہ ضرور کرو یار۔ اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ مخلاص کے ساتھ کوئی کام کرتا ہو تو اسے گمراہی پہ چھوڑ۔ مکہ مکرمہ میں جتنا مال آتا تھا نا، یہ بات آپ میں سے اکثر کو معلوم نہیں ہوگی، جب حضرت عبد المطلب نے تقسیم کیا ہے نا اپنے بیٹوں کی اور مکہ میں عہدے بانٹے ہیں، مثلا عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا بیٹے تمہارے ذمے ہے مکہ میں پانی کا بندوبست کرنا، حضرت ابو طالب کو بلایا اور کہا تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم سردار ہو میرے بعد، سب کا خیال کرنا، حمزہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، یا پھر ابو طالب کو ہی کہا کہ میرے اس پوتے کی حفاظت کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان بن ابو طلحہ کو بلایا اور کہا یہ بیت اللہ کی چابی ہے، خدا کے گھر کو رکھنا، ایک اور کو خدا کے گھر پہ جو غلاف ڈلتا ہے تمہاری ذمہ داری۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے جو والد تھے نا، انہیں بلایا خویلد کو اور کہا خویلد جتنا پیسہ آئے، جتنے ہدیے اور تحفے ان بتوں پہ چڑھائے جائیں، یہ سب پیسہ رکھنا ہے اور اتنے فیصد تمہارا حصہ ہے، باقی سارے کا سارا مال بیت اللہ پہ خرچ ہوگا۔ خویلد کے پاس جتنا مال آتا رہا یہ سب کا سب بتوں کی نظر و نیاز۔ حرام تھا کہ نہیں تھا؟ اس زمانے میں لوگ سونے کے ہرن، سونے کے برتن راستے میں لا کے پڑتے تھے نا، وہ بنواتے تھے، اوپر کوئی کالی چیز مل لیتے تھے، ڈاکوؤں کہتے تھے فضول چیز ہے، اس بہانے حرم شریف میں لا کے وہ اللہ کے گھر پہ چڑھا دیتے تھے، رکھ دیتے تھے اللہ کے گھر میں کہ اللہ یہ تیری نظر ہے۔ یہ سارا پیسہ خویلد کے پاس، کافر تھے، مشرک تھے، لیکن اللہ کے لیے مخلص تھے، اخلاص تھا، گڑبڑ نہیں، منافق نہیں تھے، کہتے تھے اللہ یہ تیرے پیاروں کے لیے ہے، یہ اس بت کے لیے ہے، یہ اس بت کے لیے اللہ، یہ تیرے اچھے بندے اس کے۔ آپ کو پتا ہے یہ پیسہ سارا خویلد کا انتقال ہوا اور ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا، اور اس پیسے سے اسلام کی بنیاد بنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ کے متعلق عائشہ کبھی کچھ نہ کہنا، اللہ کی قسم لوگ اپنا مال چھپا کے رکھتے تھے، خدیجہ مجھ پہ خرچ کرتی، لوگ مجھے جھوٹا کہتے تھے، مجھے سچا کہتی تھی، لوگ مجھے باہر جاتا تھا پتھر مارتے تھے، خدیجہ کے پاس آ کے سکون ملتا۔ آپ کبھی سوچیں وہ پیسہ جو بتوں کی نظر و نیاز تھی اسلام کی بنیاد بنا، وہ کافروں اور مشرکوں کا اخلاص تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ مشرک تھے بھی یا نہیں تھے، یہ بھی ایک ڈیبیٹیبل چیز ہے۔ وہ ان کے اخلاص کا اللہ کو دیا ہوا پیسہ اللہ نے اپنے دین کی بنیاد بنا۔ اللہ اخلاص کو قبول کرتا ہے، کافر مخلص ہونا اپنے دین میں اللہ اسے نہیں گمراہی پہ چھوڑ، کھل جاتی ہے ہدایت، ایک دن کہیں نہ کہیں کوئی ہاتھ پکڑ ہی لیتا ہے۔ تو اس لیے جو اللہ کی راہ میں ہے، اگر مخالفت شریعت اس کی فرض اور واجب نہیں قرار دیتی، مت بولو، جانے دے، اللہ اس سے سنبھال لے۔